بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب جب اس قوم پہ مشکل وقت آیا ہے، حکمرانوں کی بے حسی سر چڑھ کر بولی ہے۔ ایسا لگتا ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی اولین ترجیح صرف اور صرف جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کرنے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ سیاسی میلہ سجانے والے آج اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ سانحہ مری پہ اپوزیشن سیاسی دکان چمکا رہی ہے، جبکہ اس وقت حکمران ہر سانحے کے بعد اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں جیسے حکومت میں نہیں بلکہ اپوزیشن میں ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان نے سانحہ مری کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیاحت تو بڑی ہے لیکن انفراسٹرکچر کئی دہائیوں پیچھے ہے۔ اب کوئی ہے جوان جو ان سے پوچھے آپ نے گزشتہ 3 سالوں میں اس انفراسٹرکچر کے لیے کیا کیا، بلکہ آپ کی KPK میں تو 8.5 سال سے حکومت ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کہتی ہے سڑکوں پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، سابقہ حکمرانوں نے سڑک بنا دی، اب اسے مینٹین کرنا کس کا کام ہے؟ اسمبلی میں سیاسی رہنما ایسے لڑتے نظر آتے ہیں کہ لڑاکا مرغے بھی دیکھ کے شرما جائے۔ کوئی شعبدے باز کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی سیاسی بونے کا۔ بڑی بڑی سنجیدہ گفتگو کو غیر سنجیدہ کرنے میں یہ انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ ایک طرف شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ لاش پر لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری، حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام۔ ایک نیرو اسلام آباد میں سو رہا تھا، دوسرا لاہور میں بلدیاتی الیکشن دھاندلی کے منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ دوسری حکومت نے الزام لگایا کہ شہباز شریف شعبدے باز ہے، مری میں محل بنانے کی بجائے کام کراتے تو سانحہ نہ ہوتا۔ حمزہ شہباز نے تو اس بات کا انکشاف کیا کہ سانحہ مری میں اموات کی تعداد کہیں زیادہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں جنہیں حکومت چھپا رہی ہے۔ دوسری طرف انتہائی افسوس کا عالم ہے کہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسے رویے کا رونا رونے والے غریبوں کے بچے مرتے دیکھتے رہے، لیکن جب اپنے رشتہ داروں کی بات آئی تو چترال میں ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کی خبریں آنے لگیں۔ اس ملک میں زندگی اسی کی ہے جس کے رشتہ دار ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ چترال میں کون گیا ہوا ہے، کون وہاں پہ موسم میں ٹریپ ہوا ہے اور کس کے لیے اسپیشل ہیلی کاپٹر جائے گا وہاں پہ۔ وہ کون شخص ہے، وہ کون VIP ہے جس نے اس ملک میں VIP کلچر کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن اس کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جہاں شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو ساتھ مل کر احتجاج کی دعوت دی تو وہیں پیپلز پارٹی کا موڈ بھی کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے ان ہاؤس تبدیلی کا گرین سگنل ملتے ہی پارٹی صدر شہباز شریف نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شہباز شریف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت مخالف تحریک پر وفود کے ہمراہ ملاقاتیں کی جائیں۔ شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں واپسی کی دعوت بھی دی، یعنی PDM میں، اور دوسری جانب شہباز شریف کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات طے پا گئی۔ دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات آئندہ چند دن میں اسلام آباد میں ہوگی۔ شہباز شریف سربراہ PDM کو پارلیمان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف نے اپنی جماعت کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ بعض لیگی رہنماؤں نے تو بتایا کہ PPP اور نون لیگ ایک ہوں تو ان ہاؤس تبدیلی مشکل نہیں ہوگی۔ دونوں میں اس وقت نئی حکومت کی مدت پہ بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ سابق صدر آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کا دوبارہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بننے کا امکان رد کر دیا۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پہ آصف علی زرداری نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق سوال پہ بھی سابق صدر نے کہا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بننے جا رہی ہے تو اس پہ زرداری صاحب نے کہا میں ایسا نہیں سمجھتا، میں تو چاہتا ہوں یہ حکومت پہلے دن ہی چلی جائے، یہ نامعقول ہے، ان سے حکومت نہیں چلے گی، اور اب تاریخ نے بھی اسے ثابت کر دیا۔ جو عوام کے حالات ہیں اس میں حکومت سے کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ PPP نے ہم خیال اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 27 فروری کو ہونے والے لانگ مارچ میں دیگر جماعتوں کو شامل کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف سارے کارڈز موجود ہیں، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں مل کر جدوجہد کرنا ہوگی اور سب کو اسلام آباد پہنچنا پڑے گا۔ دوسری طرف آصف زرداری کے خلاف نیو یارک پراپرٹی کیس کی سماعت ہوئی۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک نے موقف اپنایا کہ عدالت آصف زرداری کی مستقل ضمانت منظور کرے، جس پر نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ نیب نے وارنٹ جاری نہیں کیا، درخواست مسترد کی جائے۔ احتساب عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بہرحال اس وقت جہانگیر ترین کا جہاز کہاں لینڈ کرے گا اس حوالے سے گرما گرم بحث جاری ہے۔ جہانگیر ترین سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کا جہاز پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب بھی جا سکتا ہے
تو اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا جہاز تو کسی جانب بھی اڑ سکتا ہے، لیکن یہاں میں شادی کی تقریب میں آیا ہوں، ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ جو ہونا ہوگا وہی ہوگا۔ جبکہ فورن فنڈنگ کیس ہی گرج چمک ابھی تک ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو ستا رہی ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دوسروں کو 3 نسلوں کا حساب کا مطالبہ کرنے والے اپنے ڈاکے کے 8 والیومز کی تفصیل چھپانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے 7 سال تک قوم اور الیکشن کمیشن سے حقائق چھپائے، اب سچائی چھپ نہیں سکتی۔ شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فورن فنڈنگ کیس میں پکڑے جانے والے 8 والیومز کو سامنے لایا جائے اور ان والیوم سے پی ٹی آئی کے تمام خفیہ بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی فنڈنگ کی تفصیلات موجود ہیں۔ والیومز کا خفیہ رکھنا قانوناً جرم ہے۔ جبکہ اس حوالے سے ایک دلچسپ پیش رفت یہ سامنے آئی کہ 4 جنوری کو فریقین سے شیئر کیے گئے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اسٹیٹ بینک پاکستان ایس بی پی کے ذریعے مانگی گئی دستاویزات اور بینک سٹیٹمنٹس کی 8 جلدیں شامل نہیں ہیں۔ اصل 28 بینک سٹیٹمنٹس 2009 سے 2013 کے درمیان پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے منتقل کی گئیں۔ غیر ملکی رقوم کی سال وار تفصیلات ہیں۔ کمیٹی کی اپنی خواہشات کے مطابق شواہد کے اس اہم حصے کو خفیہ رکھا گیا، جس کا اظہار رپورٹ کے 83 نمبر پیج پہ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اس پہ غور کیا گیا کہ رپورٹ کے وہ حصے جو پی ٹی آئی کی بنیاد پر تیار کیے گئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے حاصل کیے گئے بینک سٹیٹمنٹس کو خفیہ رکھا جا سکتا ہے اور عوامی ڈومین میں جاری نہیں کی جا سکتی اور وہ رپورٹ کا حصہ نہیں ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے اپنی ایک فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ کمیٹی کا پی ٹی آئی کی مالیاتی دستاویزات اور بینک سٹیٹمنٹس کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ بظاہر کمیٹی کی رپورٹ میں باور کرایا گیا کہ معلومات کے فرق کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی نے ای سی پی کی منظوری سے اسٹیٹ بینک سے درخواست کی کہ وہ 2009 سے 2013 تک ملک میں پی ٹی آئی کی جانب سے چلائے جانے والے بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات فراہم کرے۔ اس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا گیا کہ بینک سٹیٹمنٹس جو اس نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے بینکوں سے لی ہیں دیکھنے کے لیے فراہم نہیں کی جائیں گی۔ بہرحال یہ تو ہوتی رہتی ہے باتیں۔ آپ دیکھیں ایک اور بڑے سانحے کا انتظار ہو رہا ہے، and وہ سانحہ ان دا میکنگ ہے۔ وہ کیا؟ لاہور میں ایک پوش علاقے میں کیا آپ کو کہوں کہ وہاں پہ 4 دن سے یہ ہو رہا ہے کہ بتی نہیں آ رہی، گیس تو آئی نہیں رہی تھی، رات کو 11 بجے بجلی بند ہوتی ہے، صبح 9 بجے آتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھر میں پانی نہیں ہوتا اور وہ ڈونکی پمپ چلا رہے ہیں اور پانی کھینچتے رہے، تو اس پانی میں سیوریج کا پانی آ گیا۔ تو اس وقت جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ جنرل ہاسپٹل لاہور جو ہے وہ بھرا ہوا مریضوں سے جو کہ انتہائی بیمار ہیں، جن کو فوڈ پوائزننگ بھی ہے، اور غالباً اب جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی کے کیسز بھی آ سکتے ہیں اور اسے بہت انکریز ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت ہے کہ وہ مانے گی نہیں، وہ تو یہ کہے گی عوام خوش ہے، یہ لوگ خواہ میں جو ہے برائیاں کر رہے ہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو عقل دے اور ان کو اپنی ہی عقل سے بچا کے رکھے، میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں۔ Until the next time.